حکمت و دانائی کی بات احمقوں سے نہ کر کہ وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے۔ عقل مندوں کے پاس فضول گفتگو نہ کر کہ وہ کہیں تجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے تو تجھے لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دینی چاہیے۔ جو شخص اپنی اوقات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ 40 مردوں کے برابر مردانہ طاقت کے لیے مردانہ طاقت 40 مردوں کے برابر کیسے کی جائے؟ طب نبوی سے بہترین نسخہ مل گیا۔ بیہ، جسے انگریزی میں کوئنس کہتے ہیں، ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ بیہ کا مزاج بارد یا بس ہے اور ذائقہ کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے، مگر تمام بیہ سرد اور قابض ہوتی ہیں۔ معدہ کے لیے موضوع ہے، شیریں بھی ہے، برودت و یبوست کم ہوتی ہے اور زیادہ معتدل ہوتی ہے۔ ترش بھی کھانے سے قبض اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ بیہ کی ساری قسمیں تشنگی کو بجھا دیتی ہیں اور قے کو روکتی ہیں۔ پیشاب آور اور پخانہ بستہ کرتی ہے۔ آنتوں کے زخم کے لیے نافع ہے۔ اس کا مربع معدہ اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ بیہ کھانے والی خواتین خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں اور مردوں میں 40 افراد کے برابر قوت عود آتی ہے۔ بیہ کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے عوارے سے بچا جا سکتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بیہ تھی۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آ جا طلحہ، اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقہ سے بیان کیا ہے۔ طلحہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی عالی میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بیہ تھی جس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیہ میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ ابو ذر، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ مقوی قلب ہے، سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے کی گرانی دور کرتی ہے۔ بیہ کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو بیہ کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہ کھاؤ، یہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں مامور فرمایا جسے جنت کا بیہ نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ بیہ کو عربی میں سفرجل کہتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ کاشت ترکی میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں دستیاب ہے، تاہم پاکستان کے سوا دیگر ممالک میں اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔